نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ اسلام میں مسجد کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں پہلی مسجد بنائی. قباء میں آئے وہاں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. پہلی مسجدیں قباء بنی. مدینہ منورہ تشریف لائے پہلی مسجد بنائی. کوشش کی باغ خریدی اور وہ جس باغ وہ اب وہی باغ ہے جس کے اندر مسجد نبوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو پہلی جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایمان کی حفاظت ہو. سب سے بڑی ضرورت انسان کی ایمان ہے اور اس کی ایمان کی حفاظت ہے. دوسری چیز اس کی اصلاح ہے کہ اس کی تزکیہ ہو, اصلاح ہو ایمان کی بات. اس لیے یہاں کہا کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر. تیسری چیز یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز ہوتا ہے. اگر یہ باتیں یہ امور سامنے ہوں تو ہماری مساجد آباد ہو جائیں گی. ورنہ تعمیر سے تو آباد ہو سکتے ہیں لیکن اعمال سے خراب ہوں گے. مسجد چند اینٹوں کا بھی بن سکتا ہے, ضرورت کے تحت خیمے میں بن سکتا ہے, چھپر بھی بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جب لگاتے تھے رمضان مبارک تھا تو اس کے کیچڑ میں سجدہ لگتا تھا. ہمارے نیچی مسجد میں جہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا وہاں مسجد بنی تھی, بنائی, اور وہاں وہ چھپر تھا. وہ چھپر پر مٹی بھی نہیں تھی, پلاسٹک تھا, وہ کہیں سوراخ تھا تو ہم ادھر ادھر جاتے تھے. ہمارے پشاور دارالایمان میں مرکز جو ہمارا اجتماع بھی ہو رہا ہے, بارش بھی ہو رہا ہے, نیچے پانی بھی بہ رہا ہے. مسجد ہماری اول ضرورت ہے, پہلی ضرورت ہماری مسجد ہے. تو یہ مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کا مرکز ہے.
اور ہم نے اس کو اختلاف کا مرکز بنا دیا. کتنے بڑا فرق ہے. ممبر و محراب لو اسپیکر، اس کا ہم نے بہت غلط استعمال کیا. اسی لیے یہ مسلمانوں کے لیے جوڑنے کی بجائے دوریوں کا سبب بن گیا. مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے ہیں، محلے والے، علاقے والے قریب قریب جو ہوتے ہیں. پھر مختلف مساجد سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جمعے کی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. پہلے محلہ جوڑا، محلہ آپس میں جڑ گیا. پھر مختلف محلوں والی مساجد سے جمع ہو کر کے ایک بڑی مسجد میں جمع ہو گئے. اس کو جامع مسجد کہتے ہیں. کیا نماز ہوئی تو وہاں کئی محلات آپس میں، محلی و قبائل آپس میں جمع ہو گئے. عید کی نماز وہ کہتے ہیں کہ کہیں باہر ہونا چاہیے، کیونکہ سال میں تو 2 عید ہوتے ہیں. اس میں تمام علاقے والے جتنے لوگ ہیں جمعے والے وہ بھی سب آ جائیں، وہاں کیا ہو جائے، نماز پڑھیں ہم ایک جگہ، تاکہ ایک جگہ ہماری اجتماع ہو، اجتماعیت ہو، ہم دوسری کی خبر لے لیں اور ہم کچھ ہمیں ہدایات ملیں. اب آپ اپنی طرز کو دیکھیں. میں نہیں کہتا کہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، فقہاء کا کام ہے، لیکن بنی کیسی تھی، ترتیب کیا ہے؟ تو نماز عید کے لیے باہر کہیں صحرا میں جاتے، وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر پوری دنیا کے مسلمان کیسے جمع ہو جائیں؟ اس کے لیے عرفات قائم کی، عرفات پہ جمع ہو جائیں، ہر علاقے سے نمائندے جائیں. اگر آپ اسی ترتیب کو دیکھیں گے تو اسلام نے کس قدر اجتماعیت، اور وہ اجتماعیت بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے نام پر اکٹھی ہو، اصلاح پر اکٹھی ہو، اللہ تعالی کی محبت پر اکٹھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اکٹھی ہو. یہ اب دیکھیں پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، محلہ اکٹھا ہوا، پھر محلات اکٹھی ہو گئی، پھر قوم والے لوگ وہ اکٹھے ہو گئے، پھر اقوام عالم جتنے مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. اب اسی مسجد اور منبر و محراب کو ہم نے اشتراک و انتشار کا ذریعہ بنا دیا. بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اسپیکروں سے کوئی ایسی آواز نہیں آتی جس سے کوئی مسلمانوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد، الفت محبت بڑھ جائے. ہمارے مساجد سے ایسی آواز نہیں آتی. اب تو اس میں سیاسی بات بھی آ گئی. سیاسی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلامی حکومت کی باتیں ہو رہی ہے، پارٹیوں کی بات، کس کو ووٹ دینا ہے. اگر امام نے تقریر کیا کہ فلاں کے ووٹ دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ امام کل گھر میں جائے گا. مساجد پر جھنڈے لگ گئے، مساجد پر اشتہارات لگتے ہیں. یہ تو ہماری تمام مسلمانوں کی جگہ ہے. اس میں ہم نے اس کو ایسا بنا دیا کہ آپ کس مسجد میں جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ تو پیپل والوں کی جو ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کی مسجد ہے. مساجد تو سب کس کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. تمام مساجد اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس میں اللہ والے جمع ہوں گی، ایمان والے جمع ہوں گے.
یہاں جو آلات و نشریات ہیں ہماری، اس پر اسپیکر ہے، وہ بجائے اس کی کہ ہم جوڑ لے وہ لو اسپیکر، ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتاتا. ہمارے یہاں پشاور میں ایک جگہ ہیلہ اسقاط ہوتا تھا، ہیلہ اسقاط ہوتا تھا، اور دوسری جگہ ہیلہ اسقاط کے نہ ماننے والے تھے. اب میں بس میں نہیں پڑھتا. اب ظاہر یہ مسئلہ ہے، آپس میں بیٹھ جائیں، مسئلے میں دیکھ لیں کہیں معاشرتی دباؤ ہو، اس کو ختم کرے، کیونکہ بہت چیزیں مسائل کی نہیں ہوتی، معاشرتی دباؤ کی بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بعض علاقوں میں بیوہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں معاشرتی دباؤ کی وجہ سے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے. حالانکہ ہماری ماں اما خدیجہ ام المؤمنین اور نبی سب کے ساتھ بڑی وہ وفادار، وہ اس کے 2 خواندوں سے پہلے رہ گئی تھی، لیکن نہیں کرتے. معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ ہوتے ہیں بعض جگہ. تو اس طرح کے بھی رسوم بھی معاشرتی دباؤ بن جاتے ہیں، معاشرتی دباؤ بن جاتے ہیں. اگر کوئی نہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ میری ناک کٹ جائے گی. شادی غمی میں اس طرح ہو جاتا ہے. تو ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے پشاور میں تھے، میں نے تو آواز خود نہیں سنی، لیکن وہ مجھے بتایا ساتھی الحمد للہ ہر جگہ ہوتے تھے. تو وہاں ایک کہتے تھے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کی ترجمہ ہے. لسنا خود موت شاہ ہیلہ اسقاط کو شکوار بند شکور ہوتے ایسے ہوتا ہے پابند چیزیں آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب یہ کہیں بات ہو رہی ہے ذق انت عزیز الکریم، اے فلانے اے فلانے. اب یا خدا نے کسی فلاں کو نام لیا ہے، اے فلانے چک لو، تم دنیا میں عزت والے تھے، مفتی تھے، فلان تھے، اب تم کو پتہ چلے گا. اس کا نام لیتا ہے. تو یہ اشتراک کا ذریعہ ہے یا اجتماعیت کا مظاہرہ ہے؟ دوسری طرف سے پہلوان نے جواب دیا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہم نے کہا کہ آ جاؤ دائرہ اسقاط پہ بیٹھ جاؤ، ابا نے انکار کر دیا اور وہ تھا کافر. اب ان سے ہماری اصلاح کیسی ہو جائے گی؟ اس مساجد کے اندر ان لوگوں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، اسی کی تحقیر اڑاتی ہے، بس باتیں سیکھیں گے. ہماری نہ اجتماعیت قائم ہوگی، نہ خود ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کی اصلاح ہوگی. ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر آج کوئی مسئلہ سکھانا ہو تو آرام سے سکھائیں. اب اس کے لیے ڈنڈورا پیٹنا، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چائے پر بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، آپس میں مل بیٹھ کر کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر کے مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ہماری پارٹی کہاں چلی گئی؟ ایک جگہ پہ میں گیا تھا، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ لاہور میں. اللہ تعالی ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، درجات بلند فرمائے. وہ میرا بہت پیارا دوست تھا، یار تھا، محبوب تھا، میرے بھائی بھی تھا، اور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے.
تو ایک جگہ پہ کہیں سیاسی تھوڑا سا اس کو اس میں دلچسپی زیادہ تھی ان چیزوں میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ فلان جگہ جاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی ترتیب بناتے ہیں صلح کی. تو اس کو ان کو مجھے کیا پتہ تھا کہ اس طرح یہ بات ہر کسی میں یہ وہ اتفاق چاہتے ہی نہیں ہے. مجھے یہ پتہ تھا نہیں، میرے خیال یہ اتفاق ہے سارے لوگ پیاسے ہیں، لیکن صرف کیا ہے ہمارا دیر ہے ہم اس کے پاس جائے. تو آزاد صاحب مطلب کہ داماد پر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہیں مصروف ہو گئے وہاں، تو اس کا سربراہ کے ساتھ میری بیٹھنا ہوا. میں نے کہا کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ باتیں چھوڑ دیں تو پھر ممکن ہو جائے گا کہ آپ اس میں اتفاق ہو جائے گا. اس نے مجھے کہا کہ صاحب آپ عجیب آدمی، اب تو ہماری پارٹی کو توڑتے ہیں. میں کیسے توڑتا ہوں؟ جب اتفاق ہو جائے گا توڑے گا توڑ. میں نے کہا کہ پھر ہماری پارٹی کہاں گئی؟ اسی اختلاف کی بنیاد پر تم کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم تو اس سے کیا ہوتے ہیں، اس کو اگر اس کو یہ ختم کیا جائے تو ہماری پارٹی کہاں جائے؟ پارٹی تو اسی پر بنی ہے. یہ ہماری یعنی حال میں کہتا ہوں کہ بڑا دکھ کی بات ہے. دکھ کی بات یہ ہے، یقین جانے کے آدمی یہ حیران رہ جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں ہمارا ممبر و محراب کس قدر غلط استعمال ہوتا ہے. ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مشرکین کا کام تھا، بربادی. ایک جگہ پہ لکھا ہوگا کہ جس پر فلان قسم کے الفاظ لکھے ہوں گے تو یہ فلان لوگوں کے ہوں گے، اگر فلان لفظ ہوں گی تو فلان لوگوں کی ہوں گی. اگر یہ سارے اکٹھے ہوتے مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سننے کا موقع بھی مل جاتا، کوئی واعظ نصیحت کی بات بھی ہوتی، خیر کی بات ہوتی، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے تعالی جب دنیا پرستی سے دور ہونے کی بات ہوتی. ہم اس پہ ساتھیوں میں خود کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کو کیا کریں، ٹھوس دیں اس کے اندر. تو یہ مسجد کی آبادی ہے یا مسجد کی بربادی ہے؟ یہ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں یا برباد کرتے ہیں؟ جو نہ جس چیز کے لیے تم چندہ کرتے ہو مسجد کے لیے، چند سے بنتے ہیں سارے، اور پھر وہ آپ اس کو ایسی افتراق و انتشار کا باعث بناتے ہیں اس کو، تو آپ لوگوں کے ساتھ مانوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں. اور آپ کے اندر ذمہ داری تھی کبھی ایسا دکھ ایسی بات کبھی آ جائے کہ اس میں کوئی ضرورت ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دیکھ لیا کہ وہ وہاں کوئی کام ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ بعض لوگ کیا ہو کہ یہ کام کرتے ہیں. تو وہ ایک وقتی چیز ہوتی تھی، یہ نہیں کہ مستقل اس کے پاس پیچھے کیا ہو جائے، اس کے پیچھے لگ جائے دوتی باندھ کر بس وہی بات تم نہیں کرنی، ایک بات کرنی. اس سے نقصان کیا ہوا کہ آج ایک کسی کی سلام بھی نہیں لیتے. سلام سنت ہے، کسی پر سلام ڈالنا. پہلے سے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی اس کو آپ کو پیغام دیا کہ تم میری طرف سے امن میں ہو، سلامتی میں ہو، تم میرا بھائی ہو، میں تمہیں کہ ملنے سے خوش ہوا. وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنا ہے. لیکن ہم راستے میں اگر ایک آدمی ایک پارٹی کے ساتھ ہے دوسری کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو کہ السلام علیکم، سلام بھی نہیں لیتے. یہ
ہر کوئی جنیدی بغدادی بن گیا. ہندو پر سلام کرتے ہندو کا سلام لیں گے, ڈوگرا کو لیں گے, لیکن مسلمان کی سلام کو تیار نہیں ہے. میرے مسئلے میں اختلاف ہے, نہ پر آ سکتا ہے. اختلاف کتنا زبردست ہے, اور حرام پر حرام کرتے چلے جاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اس کے خلاف بہتان ہم لگاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے, لیکن بہتان باندھتے ہیں. نہ روا کروں نہ قول کی. ایک بار میں گکڑ میں آیا, لطیفہ ہی ہے, لطیفہ نہیں ہے حق صحیح ہے, لیکن وہ تو ہمارے دیہاتی لوگ سادہ بھی ہوتے ہیں, زیادہ چیزوں کو جانتی بھی نہیں ہے. یہ پنجاب میں یہ کھاتی بہت زیادہ ہے. پنجاب کے اندر یہ مختلف یہ فلان مسجد میں نہیں جانے, یہاں نماز پڑھتے ہیں. یہاں کے لوگ تھوڑا وہ بس کہتے ہیں چلتا ہے. سلام یہاں بھی کبھی کبھی نہیں لیتے, یہ پارٹیوں والے. تو میرے ساتھ ابو بکر گیا تھا. ابو بکر اگر آپ نے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوتے تھے لاہور والے کے, اور کوئی آدمی مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے ہمارے. تو اس نے مجھے کہا کہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ گکھڑ تک وغیرہ تک کیا آپ سفر کریں گے کہیں نمازی بن جائے, نماز میں سست. بہت بہادر آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے باقی ہوا. بہت بار میں بہت اچھا بھی ہوا. اب بھی الحمدللہ حیات ہے, وہ زندہ ہے. یہ باتیں شاید وہ سن بھی نہیں. تو وہ ہمارے ساتھ ہو گیا. پہلے راستے بھی بڑی مشکل تھی, روڈی بھی کمزور تھی. تو میں گکڑ میں آ گیا. وہاں ہمارے ایک ساتھی تھا, اب وہ وفات ہو گیا, اللہ پاک اس کو بخش دے. تو اس کے پاس میں آ گیا. تقریباً 12 بجے ٹائم تھا. میں تک ابھی ہوا تھا. اب اگر آرام کرتے ہیں تو پھر نماز ایسا نہ ہو کہ وہ پھر دیر لگ جائے. اور جب نماز نہیں پڑھی ہو تو ایک تشویش بھی ہوتا ہے, کیا نماز آئے گی, تو ابھی کیوں نیند بھی نہیں آتی. تو میرا خیال تھا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے قریب میں کہ میں نماز بھی پڑھوں, اور کوئی 12:30 بجے 12:45 بجے. تو میں نے اسے کہا کہ یہاں کوئی ہے وہ مسجد کی جس میں پہلی وقت میں نماز ہوتی ہے. اس نے کہا کہ وہ تو ہے, لیکن وہ ہے تو غیر مخلدین کا ہے. میں نے کہا میں نماز ہی پڑھنی ہے یار. تو اب مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں زبردست ترتیبات چلتی ہے. ظہر کا وقت ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں 12:30 بجے نماز ہوتی ہے یا 1:45 بجے. میں غلط ہو گیا, نہیں وہ بھول گیا. تو وہاں گئے تو میں خوش ہوا. میں الحمدللہ بس تھوڑی جلدی نماز پڑھیں گے, پھر 1 بجے تک واپس آ جائیں گے, پھر آرام کریں گے بس. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کھڑی ہو گئی اپنے ٹائم پر. اور اب یہاں مارنی مورنی کی آوازیں آ گئی, ڈبا 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 ڈبا. ہو گیا, اللہ خیر کر. مسافر آدمی زیادہ تشویش میں نہیں پڑتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے کوئی خاندان تو ہمارے یہاں ہے نہیں, تو کچھ ہوگا پتہ نہیں چلتا, کوئی ٹانگے والا ہوگا, کوئی کچھ ہوگا. جب میں سلام پھیرا تو وہ رش میں پھنس گیا, اور کیونکہ وہ کوئی ترتیب تھی گڑبڑ والی. میں 2 رکعت اور پڑھ لی. تو میں کہا کہ ابوبکر کہاں ہے؟ ابوبکر نہیں ہے. وہ بہت تکڑا آدمی تھا, بہادر آدمی تھا, اس لیے تو انہوں نے بھیجا تھا میرے ساتھ کہ تو ٹھیک ہو جائے. میں کہا ابوبکر کہاں ہے, چل رہے ہیں. تو ابوبکر نے کہا کہ مفتی صاحب ادھر آ جائے. کیا ہے؟ کہو کہ چور پکڑا ہے. کیسے چور پکڑا ہے؟ اس ساتھ مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے, جو مسجد کے امام تھا وہ بھی بیٹھا تھا.
پھر کیا ہوا؟ یہ میری جیب سے بٹوانی کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی آپ مسجد میں ہو کر خدا سے نہیں ڈرتے کہ بٹوا نکالتے؟ نہیں کہا کہ بٹوا نہیں نکالتا، اس کا پینچ میں ٹھیک کرتا تھا. یہ نماز میں کھڑے اور اس اتفاق سے اس کی یہاں پر جیب میں بٹوا تھا، تو اس نے اس کی جو پرتوک سے تھا، یہ پرتوک نہیں وہ سلوار، اس کو وہ اس طرح اب خود نماز پڑھتے دوسری رکعت میں، اس کی پیر چکو نیچے کہیں وہ تو نہیں نماز بن گیا تھا بیچارہ، تو اس کو اس پینچ کو اٹھاتا کہ تاکہ آپ کی ٹخنوں سے پینچ کیا ہو جائے، اوپر ہو جائے. تو اس نے سوچا کہ یہ تو یہاں ہماری بٹوا نکالتا ہے، تو اس نے وہاں بس نماز کے اندر پیغمبر پیش رکھا، اس پر اس نے وہ ڈبوس کی طرح. تو میں نے ماننا کہا کہ مولانا آپ لوگوں نے آپ دیکھیے ہم نے مساجد سے کیا بنا دیا ہے، اب یہ آپ نے لوگوں کی اصلاح کی ہے کہ پینچی، تو اپنی پینچی ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے نماز کے اندر کیسے یہ نماز ہے یہ لوبر ہے؟ نمازی بھی کیت بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تربیت کا حال ہے. مساجد میں اس قدر کمزوری آ گئی کہ تربیت نام کی اس کو بتاتی ہی نہیں ہے کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، سکون سے پڑھی جاتی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں وہ تیسری صف میں کسی کا وہ ہے خود نماز میں کڑا ہے، اس کو ہماری نماز خراب ہو جائے لیکن ان کی نماز ٹھیک ہو جائے، اتنے ہمدرد ہے. تو ہمیں مساجد کو لڑائیوں کی جگہ بنا دی، لڑتے ہیں اس میں. تو یہ یقیناً ہماری خیانت ہے مسجد کے ساتھ، لوگوں کے اموال کے ساتھ، لوگوں کی چندے کے ساتھ. کیا ہم نے اس لیے انہوں نے پیسہ دیا تھا کہ آپ اس میں یہی باتیں کریں؟ اسی کے لیے اپنے بنایا تھا مسجد. تو یہ اور وہاں فضول بحثیں، کبھی کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، خام بات چھیڑتے ہیں. ایک تو کبھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح چیزوں نے ہم نے کیا کہ ہماری شیطان نے ہم سے ہماری مساجد پر بھی حملہ کر دیا، ہمارے اتفاق میں اتحاد درہم برہم کر دیا. ایک گلی میں جب آپ کو مسجد نظر آتا ہے، ہر جگہ آپ کی نماز مسجد کیا، جامع مسجد فلان، جامع مسجد فلان، جامع مسجد فلان لگتا ہے. یہ مساجد بنانا اچھی بات ہے لیکن یہ افتراء کے لیے بنائے گئے ہیں. ایک تو ایک یہاں میں عرب میں تھا، قطر میں ایک قانون تھا، کیونکہ ہماری بعض علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے خود اپنی حناف میں بھی کہتے ہیں کہ 2 جگہ نماز نہیں ہوتی، 2 جگہ نزدیک جائز ہے. لیکن اس کا جواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کیا کہتے، جو بھی عالم بن گئی تو کیا جب تک میرے ساتھ تھا کیا، جب تک مجھے ممبر نہ ملے تو میں خود مسجد بناؤں گا. تو اگر آپ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 شہر ہو درمیان میں پل ہو، میں مسئلے کی طرف نہیں جاتا، میں نے بتا دیا ہمارے نزدیک جائز ہے، ضرورتیں ہیں، لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں جو پہلے لکڑی کی پل تھی یا کسی وہ بنے تھے اس کو گرا دیں تاکہ 2 شہر درمیان میں راستہ قدم نکاتے ہو جائے گا، تو پھر نماز دونوں میں جگہ ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی. بس یہ اتنی سختی کرتے ہیں، وجہ یہ کہ یہ افتراق و انتشار کا باعث بنتا ہے. آپ دیکھیں کتابوں میں اختلاف ہے،
مدینہ منورہ میں ایک جگہ نماز پڑھی جاتی تھی، پھر دوسری جگہ لوگ آتے تھے گاؤں سے، وہاں کوئی آواز سنی، وہاں مساجد تھی. لیکن اگر ہر کوئی اپنی مسجد میں نماز جمعہ شروع کر دیں تو جمعے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ اجتماعیت کا ہماری کہاں رہ گئی؟ وہی لوگ محلے والے صبح شام مسجد میں بھی ہوتے ہیں، وہی جمعہ کے دن ہو گئے 2 رکعت بس کم کیا، خطبہ دے دیا. تو یہاں تک وہ کہ وہاں، لیکن اب قطر وغیرہ میں یہ ہے کہ وہ وہاں جب ایک جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری جگہ اجازت دیتے ہیں، ورنہ دور دور کے لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد میں. تو ہم وہاں جاتے تھے تو کم از کم ایک مختلف محلات سے ہمارے محلے کے اندر خود امام 2 مساجد تھے، دور دور تھی، تھوڑا وہ سارے مساجد بند کر کے وہاں آ جاتے تھے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے آج کل جو ہماری ممبر ہے، محراب ہے، لو اسپیکر ہے، اتنا غلط استعمال ہے. لوگ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں. ہر کوئی کہتے ہیں کہ میری بات سننے بھائی میں کس کی بات سنوں؟ تو جب ایک صبح سے شام تک باتیں ہوتی ہیں تو کیا جس میں ہم کام نہیں کرے گا، تمہارے لیے کان لگائے گا. اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوتی ہے، کبھی وہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. تو اس کے لیے مسلمانوں کو کردار تھا پہلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا کہ میں تقریر کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ، خدا کی بات ہی بیان کرتا ہوں، نہیں بیٹھ جاؤ. تو ہم نے شہرت کی چیز کو کیا ایک آدمی بیان کرتا ہے تو اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ میں بیان کروں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو جلسہ ہے، کسی کو نمبر نہ دیا جائے بیان کا، پھر کہتے ہیں کہ بیا بتا روشن پھر نہیں آؤ گے، مجھے بیان کا موقع نہیں دیا. کیوں؟ وہی ہو تو بیان ایک ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ کہ نہیں مجھے کیوں بلایا تھا؟ آنے جانے کرایہ بھی اسے لیتا ہے، بیان بھی اسے مجھے بیان بھی نہیں دیا، پیسے بھی مانگتے ہیں اسے. ایک بار جگہ تو مجھے خود ایک آدمی سے اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے خود کہا اس کو کہ تم کو کتنا دے دوں. وہ جھگڑا یہ طریقہ ہے کسی کو پیسے دینے کا، تم کو کتنا دے دوں. ایک کو دے رہا تھا نا، وہ دوسری کے بارے میں کہا کہ مولوی صاحب اس کو کتنے دے دوں، اس کا کتنا کرایہ بنتا ہے. کیا گپ لگا شروع کیا ہے. نخوان پیسے طے کرتے ہیں، کتنے پیسے دو گے؟ یہ تم خود دن کی کام کرتے ہو. مقرر طے کرتا ہے کہ تم مجھے کتنے پیسے دو گے، آنے جانے کا ٹکٹ دو گے نہیں دے گے، آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے، پیسے بھی دے، واپسی میں اس کو. تو یہ عجیب ترتیب ہے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اسی لیے ہمارے بیانات کی قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیک قدر نہیں ہے. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں اتنی باتیں روزانہ ہوتی ہیں کہ پاکستان کی باتوں کو صرف پاکستان کی باتوں کو جمع کیا جائے، ایک دن کی باتوں کی، صحابہ کرام کی پوری زندگی کی جو تقریر کی تھی مختلف جگہوں پہ، وہ 1 گھنٹے کی تقریر تک کافی ہو جائے، اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنے زیادہ. روزانہ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دل توڑتے ہیں.
پھر راتوں کو کرتے ہیں، بعض لوگ جلسے کرتے ہیں راتوں کو. اب ایک کوئی اب آدمی بھائی کوئی سوئے گا، کوئی آرام کرے گا، کوئی اللہ کوئی وہ، تو آپ نے تمام رات جو اسپیکر لگایا، تو اسپیکر بھی لوگوں کی طرف لگایا ہے. اور ایک جگہ تو میں خود تقریر کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، اندر اتنا گونج تھا کیونکہ اوپر کا اسپیکر بھی لگایا تھا، اوپر کی لو اسپیکر لگایا تھا، نیچے بھی لگایا تھا. جب دو ٹکراتے ہیں اور جگہ ٹوٹیاں ہوتے ہیں، اندر کے لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آ گیا. میں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ بھی دیا کہ ہماری ترتیب یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اس کو تو ہم سناتے نہیں ہیں، کیونکہ اب مسجد میں کے اندر آپ دو اسپیکر لگائیں، آواز کو تیز کریں، اور اوپر سے بھی اسپیکر کی باتیں اندر آ جاتی ہے تو ٹکراؤ آ جاتا ہے. اور جو اوپر کی جو مسجد وہ ہے، نیچے جو آپ طلب لے کر بیٹھے ہیں اس کو تم آپ بات نہیں سناتے. پہلا حقدار کون ہے، کس کو بات سنائے؟ اب آپ ہمارے سامنے بیٹھے، یہ رحمت اللہ کا کافی ساتھی ہے، 200 ساتھی ہوں گے. اب یہ سارے بیٹھے ہیں یہاں. اگر میں آپ لوگوں کو بات نہ سناؤں، یہاں تنگ سی کمرہ ہو وہاں پہ آپ کو بیٹھا دوں اور اوپر اسپیکر لگا دوں اور اس کی آواز نیچے آتی ہے اور نیچے کا آپس میں ٹکراؤ آتی ہے، تو دوسرے اوپر جو کوئی حل چلاتا ہے، چاہے وہ ہماری حل روکے گا کہ بس میں دیکھو بہت زبردست بات ہو رہی ہے، حل کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں اپنا کام کرے گا. کہ ایک آدمی دکاندار کرتے ہیں، اس کے پاس دکان کے اندر آدمی آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے دے دو، وہ سندھی دے دو، تو وہ کیا وہ تمہارے لیے رکا ہوا ہے؟ اس کو تو ہم سناتے ہیں، اور جو قریب ہوتے ہیں بیچارے جو ہمارے لیے بیٹے ہوتے ہیں اس کو ہم محروم کرتے ہیں. میں نے وہاں بہت سخت باتیں کی اسی کے خلاف کی. میں نے کہا کہ پہلے اوپر کی اسپیکر بند کرو، یہ نیچے کی میں کچھ بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ یار خفا نہ ہو جاؤ، یہ جو آپ نے جو ساتھی کو اکٹھا کیا ہے یہ حقدار ہے زیادہ سننے کا، یا جو نہیں کہ اس کی بھی کوئی فائدہ اٹھائے گا؟ میں نے کہا کہ وہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، ہزار کے سوا کچھ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا وہاں سے لوگوں کو محلے میں جمع کیا ہے کہ ساری عورتیں وہاں جمع ہو جاؤ، ہم باتیں کرتے ہیں. اخبلند بلی گئی، روٹیاں پکاتے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر گونج ہوتی ہے تو جو آئے ہیں بیچاروں ان کو تو سمجھائیں. 5 آئے ہیں 6 آئے، ہاں اگر سے زیادہ ہو جائے ضرورت پڑ جائے تو پھر باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلے کی ضرورت یہاں تو پوری کریں. تو میں یہ بات اس لیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذوق کی خرابی ہے اور کچھ نہیں ہے. ہمارے ذوق جو ہے وہ بگڑ گیا، اس لیے ہمیں بگڑی ہوئی باتیں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک بات ہمیں راست نہیں آتی. تو کیونکہ آپ یہاں ہمارے سامنے ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا فضل حسن صاحب نام برکاتہم عالیہ ہے، یہ ہے ہمارے یہ ادھر بہت ساری مزین صاحب نام برکاتہم ہے، کئی حضرات میں جانتا ہوں. آپ وہ محمد زیب صاحب وہاں بیٹھا ہے، مولانا سڑک کی مساجد بھی ہے، سڑک کی. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے مراکز کو، مسجد کو دین کا مرکز سمجھیں. ہر مسجد امت کی اتفاق و اتحاد کو ذریعہ بنا دیں کہ اس میں لوگ آئیں اور لوگ کچھ لے کر جائیں، کچھ بات سمجھیں اور کوئی خیر کی بات سنیں، کوئی تلاوت کرے، کوئی نماز پڑھ لے، کوئی نفل پڑھ لے. ورنہ باتیں ہی باتیں ہوں تو یہ کیسی اصلاح ہوگی؟ ایک بار میں نے ایک بہت بڑی شخصیت سے پوچھا، یعنی جو
صوفی تصوف کو گویا اس وقت کا آج کا اصل میں بہت بڑا صوفی ہے. اس سے پوچھا کہ ہم تو کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ایک بادشاہ 2 بادشاہ ایک ملک میں گزارا نہیں کر سکتے اور 100 درویش ایک کچکول کے اندر گزارا کرتے ہیں. کچکول چھوٹا سا ہوتا ہے. آج کل تو 2 ملا ایک جگہ گزارا نہیں کر سکتے. بادشاہ کریں گے کچھ لے دے کر کے کبھی کیا وہ کیا بنائے گا. کوئی پارٹی آپس میں جمع ہو جاتی کیا بناتے اس کو کیا کہتے کھچڑی کیا کوئی بناتے ہیں نا وہ جو 2-4 پارٹیاں بن جاتی ہیں آپس میں بادشاہ مل جاتے ہیں کہ تم کو وزارت دوں گا تم وہاں تم یہ کرو یہ کری وہ کری کچھ تو وہ تو کرتے ہیں. ہم نہیں جمع ہوتے. دور ہو جاتے ہیں. تو میں نے سے پوچھا کہ حضرت یہ ہم کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. خفا نہ ہو جاؤ صاحب آپ خانقاہ ہی لوگ ہیں میں بھی خانقاہ میں بیٹھا ہوں. تو یہ بھی تو اختلاف کرتے ہیں. یہ سوال میں نے کیا. وہ کہ تم تصوف کی مخالف ہو. ویسے گپ شپ میں کیا تھا میں تصوف کی مخالف نہیں ہوں. جب آپ لوگ سارے اللہ سینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ میرے دل میں ایک تشویش تھی کہ یہ آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں. اتنے آدمی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہو محبت ہو پھر بھی وہ غیبت بھی کرتے ہیں دوسرے. تو غیبت کس کتاب میں روا ہے؟ ہماری کتابوں کو ڈھونڈے. اسلامی کتابوں میں تو ہے نہیں. قرآن مجید میں لا یغتب بعضکم بعضا. تو اس نے کہا کہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا. واقعی واقعہ ہے. رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد اقبال صاحب سے میری بات کی تو انہوں نے کہا کہ دراصل خانقاہوں کے اندر اللہ کا ذکر تو ہے نہیں. تھوڑا ذکر کرتے ہیں باقی تب سے ہی کرتے ہیں. تھوڑا سا کیا کرتا ہے تھوڑا ذکر کرتے ہیں تھوڑا تلاوت کرتے ہیں ایک وقت میں پھر بیٹھ جاتے ہیں. وہ کیا فلان پارٹی ایسی ہے فلان پارٹی ایسی ہے. بھائی تم ایک آدمی کچھ وقت کے لیے آئے ہو تو سب پارٹیوں کو دماغ سے اڑا کر دور کر کے الگ طرح متوجہ ہو جاؤ کچھ سکون حاصل کرو. تو اگر اس طرح لوگ آئیں گے جائیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن یہاں کیا ہے کہ ہماری خانقاہیں گویا تبصروں کی جگہ بن گئی. وہ بھی ووٹ مانگنے نہ مانگنے کی باتیں وہاں شروع ہو جاتی ہے. کس کو دینا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی اس لیے ہوتا ہے. تو ابھی بتائیں کہ لوگ کہاں جائیں گے. تو آپ ایمان سے کہیں کہ ایسے لوگ ایسی ہماری مساجد کیسے ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں اپنی مساجد جو ہے یہ کیسے بنائیں. اس کو ان باتوں سے اختلافی باتوں سے دوسری باتوں سے ہم کو اس کو بالکل ہم پاک کر کے اگر کبھی ضرورت کی کوئی بات آ گئی وہ کریں. لیکن اس کو باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ ہم یہ نہ کریں کہ بس ہمارا کام ہی یہی ہے. تو نقصان کیا ہوتا ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی مرکزیت ختم ہو گئی. ایک جو جگہیں ہماری اس لیے بنی تھی کہ تاکہ مسلمان اکٹھے ہوں اور وہی جگہیں مسلمانوں کے انتشار اور ہوشار کی جگہ بنی. تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ جو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں ہم دوڑتے ہیں الحمدللہ کچھ حد تک تو کچھ مسئلہ تو بن بھی رہا ہے. خیال بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن اس پہ بڑے پیمانے پر ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ اختلافی مسائل کو ایک درس کے اندر آپ کر رہے کسی کو بنانا ہے بتانا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے درسی ماحول ہے. یعنی اپنے نہیں جو آپ کتابیں پڑھاتے ہیں کچھ پڑھاتے ہیں اس میں اختلافات آ جاتے ہیں. ایک ہے ممبر محراب جنازوں کی جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بات کرتے ہیں. تو اس وقت
جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو کم از کم اس کی افسر افزائی نہ کریں. آپ ان کی کہیں بھائی یہ لوگ ایک دو جگہ اگر ایسی بات ہو جائے آپ دیکھیں کہ خود بخود یہ لوگ تو اس لیے شہرت کے لیے کرتے ہیں. جب اس کی شہرت ہی ختم ہو جائے گی ان باتوں سے تو کیا کریں گے اس کو؟ تو اس کی افسر افزائی نہ کریں. اور ساتھی لوگ کہیں کہ بھائی ہماری مسلمانوں کا خرخواہ نہیں ہے. جنازہ پڑا ہوتا ہے، جنازہ پڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کے دل سے خون بہ رہا ہے، اس کی باپ وفات ہو گیا ہے، اس کا بیٹا وفات ہو گیا ہے. ہم وہاں جب دفنانے لگتے ہیں اس پر ہم خام مخائی کا ہنگامہ کرتے ہیں. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ آدمی کسی کو دکھ پہنچائے؟ گھر والے اس سے زیادہ خفا ہوتے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازے میں گڑبڑ ہو جائے. وہ زیادہ فوت کی بات کیا وہ اپنی میت سے زیادہ کس کے لیے خفا تھے کہ اب ہماری میت پر لڑائی نہ بن جائے. میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گی بات کو. تو کیا آپ اپنی ذمہ داری کی انشاءاللہ نبھائیں گے؟ انشاءاللہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. الحمدللہ کچھ فضا بن رہی ہے. لوگ بہت زیادہ ایسے لوگوں کی بات بالکل چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا. تو خود بخود لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا. تو آپ ایک فضا اپنی مساجد کے اندر فضا بنائیں. جب اس کی فضا کا مزہ لوگ دیکھے گا تو خود بخود لوگ وہاں الحمدللہ آپ کے ساتھ جمع بھی ہو جائیں گے اور آپ کی خیر کی بات بھی سن لیں گے. لیکن خیر کی بات بھی ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک ہو. ایک درسی ماحول ہے یا درسی ماحول ہے. درسی ماحول یہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ آپ لوگ چلی کے لیے آئے ہیں، آپ کو عقائد بھی سکھانا ہے. اس کو کہتے ہیں درسی ماحول. جیسا یہاں علم کوئی نحو پڑھتا ہے، کوئی صرف پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر استاد اپنی چیز پڑھائے گا. ایک ہے واز کی چیزیں. حضرت بلال مسعود نے بہت اچھی واز کی ایک جگہ. تو ساتھی لوگوں نے اس کو درخواست کی کہ حضرت آپ روزانہ بات کریں. اس نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم روزانہ بات کریں، بلکہ ہفتے میں ایک بار کریں گے. آپ سن لیں، اس کو ہضم کر لیں. تو یہ ہم بات جو کرتے ہیں، یہ جو ہم بیانات کرتے ہیں روزانہ کرتے ہیں. اور روزانہ ان لوگوں کو ایک دیا کہ آپ کے لیے چلی کے لیے آئے ہیں، ان کو ایک بیان آپ نے کر لیا. وہ تو آئی اس لیے ہے. ایک یہ کہ لوگوں کو بس آپ اکٹھا ہو جاؤ، آپ بیان کریں، اکٹھے ہو جاؤ. ہر نماز کے بعد اگر آپ بیان کریں گے، یہ ہر عصر کے بعد اپنے محلے والوں کو تم بیان کرتے ہو تو محلے والے یہاں تک آ جائیں گے، ناک تک آ جائیں گے. چھوڑتے ہیں. ہم ایک لطیفہ سناؤں، بس اس پر ختم کروں گا. ہمارے پاس ایک سادہ سا آدمی، میں کہیں گیا تھا تو وہاں ہمارے ساتھ وفات ہو گیا ولی جانا، جسے اللہ پاک اس کو بخش دے. وہ بھی آئے تھے. حضرت ہمارے تاجی جی صاحب تھے، ہمارے یہاں کے پوتا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. وہ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ وہ تاکہ ہم اس کو پھر چند دن یہاں ساتھ گزاریں گے، پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ. جیسے لوگ کیا نصرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کر لیں گے. خیر وہ تو خلقات اس میں تو وہی چیزیں چلتی رہتی ہے. تو وہ بیچارے دیر سے پہنچے تھے. تو وہاں جہاں نماز جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ تراویح بہت لمبی پڑھتے تھے. ایک پڑھتے تھے، لیکن ذرا بعض لوگ آپ کو ایک پورا صورت یاسین سنائے گا، آپ کو مزہ آئے گا. اب کہتے ہیں کہ چلتا رہتا ہے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں شروع کرتا ہے تو ننگ یہی کہتا تو وہ ان ناطے کر کو اثر پر ستیسین کی برابر نہیں ہے، اس پر کم وقت لگا دیتا ہے. تو بہت وقت لگاتا تھا، وہ جکاری تھا، بہت آرام سے پڑھتا تھا. تو گھنٹے 2 گھنٹے وہ میں تو وہ کیا
تراویح ختم کیا جب وہ تک گئے تھے، دور سے آئے تھے، کربوش سے آئے تھے یہ لوگ. جب وہ ختم ہو گئے تو پھر وہ کیسے تشریح کے ختم ہوا، پھر دعا بہت لمبی دعا ہو گئی، پھر 3 پاؤ اتنی دعا ہو گئی. اب یہ ہمارا ساتھی سادہ تھا، تنگ بھی ہو گیا تھا، تو اب ایک آدمی اور آیا، اس نے کچھ باتیں کرنی تھی، تو دیکھا یہ کیا کرتا ہے، اس کی زبان توتلی تھی، اس کی زبان توتلی سی تھی، نہیں وہ جو خبر کے والی کا یہ 2 چشمے یہ کیا کرتا ہے، اس مطلب ہے چوڑتا ہے یا چوڑتا نہیں ہے. تو لوگ اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ چوڑتا ہے یا چوڑتا نہیں ہے. میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ گئے الحمدللہ. آپ مساجد والے ہیں، آپ خانقاہوں والے ہیں، لوگوں پر دین کو بار مت بنائیں. یسروا ولا تعسروا، تنگ مت کرو لوگوں کو. دین بہت آسان ہے، لوگ الحمدللہ چاہتے بھی ہیں. ہم اجتماعات پہ جاتے ہیں، یقین جانے کی اتنے لوگوں کا رجحان ہے. کفر کی طرف بھی لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، لیکن اسلام کی طرف الحمدللہ رجحان زیادہ ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی اور لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے اس وقت تک چھوڑ دیں کہ اس کو تھوڑا سا خوراک وہ کہتے کہ اور ہو، تھوڑی سی بات اور ہو، اس کی اشتہاج آدمی کھانے کھاتا ہے بالکل اتنا سیر ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس بھاگ جاؤں. لیکن اشتہاج کی بات کی ہو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور بھی ہو، تو کرو آ جائے گا پھر دوبارہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اللہ پاک جل جلالہ میں اپنی محبت نصیب فرمائیں اور تعلق نصیب فرمائیں. ہمارے مساجد کو، ہمارے مذاکر کے وہ ممبروں کو، ہمارے یہ تو اسپیکروں کو اللہ رب العالمین مسلمانوں کا اتحاد کو یہ بنا دے، نہ کہ توڑ پھوڑ کا.